تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ دن پہلے کہ ہندو نے میرے بیان پہ تبصرہ کیا، کہیں ہم نے جنت پہ بیان کیا، گناہوں سے بچنے پر بیان کیا، آخرت کے پر بیان کیا، تو کسی ہندو نے، کیونکہ نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کے تبصرے سے بھی پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ یہ مسلمان اسکالرز جو ہیں یہ اپنی عوام کو جنت جہنم فرشتے انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ دنیا کے بہت ساری لذتوں سے محروم ہے، انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے یہ فرشتے، قبر کا عذاب، ٹھیک ہے، جنت اور کیا جہنم۔ آگے اس نے یہ کہا اچھا پھر جب ایسا کوئی بالنگ ہوتی ہے نا تو پھر آگے سے چھکے چوکے مارنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، تو فوراً کچھ لوگوں نے رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا نا تو پتہ چلے گا ہندو کو رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا، کوئی ہندو کا نام کسی کے ذہن میں ہے تاکہ میں جب تک کوئی کریکٹر سامنے نہ آئے نا تو مزہ نہیں آتا، کوئی ہندو کا نام بتائیں، ہے جی رمیش، کوئی ٹائٹ نام ہو جو ہندوؤں کا مزہ آتا ہو جس کو ہے، ابھی کوئی نٹور لال ٹائپ کا نا کوئی مزہ آ رہا ہو جس کو پڑھنے میں، امر لال مزہ نہیں نٹور لال بھی ہے نا، کوئی نٹور لال ہے، رنجیت سنگھ تو سکھوں کا ہوتا ہے نا، کوئی نریندر کر کے آ رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہو اس میں نام لینے میں، نریندر مودی تو وہ ہے نا وزیر اعظم ہے، خیر کوئی نٹور لال صاحب تھے، کوئی بھی تھے، تو ہمارے غفار بھائی تھے جو بھی تھے، انہوں نے یہ کمنٹس کیے کہ تو جب مرے گا نٹور لال تو تجھے پتا چلے گا، مرے گا تو پتا چلے گا۔ اب ان کو یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ تو آپ نے دھمکی دے دی نا، تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا بات تو صحیح کی، جب مرے گا تو پتا چل جائے گا تجھے، لیکن ہر صحیح بات کرنے کی ہر ایک کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی، غیر مسلم کے ساتھ بات چیت میں اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دینا، اس کے ساتھ تہذیب سے دلائل سے بات کرنی چاہیے، اور اگر دلائل نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو، کیا ضرورت ہے اپنے پھینکنے کی رپلائی میں، تو مرے گا تو پتا چلے گا۔ یہ دھمکی جب ہو جب آپ دلائل سے سمجھا کے عاجز آ گئے ہو، پھر آخر میں کہو کہ بیٹا مرے گا تو پتا چل جائے گا، جیسے قرآن نے بھی دھمکیاں دی ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے، پھر بھی جب بات سمجھ میں نہیں تو اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو، فإن مصيركم إلى النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے، اڑا لو مزے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، مزے کرو، پھر ٹھکانہ کیا ہے جہنم کی آگ۔ تو وہ جو نٹور لال سنگھ تھے انہوں نے جواب میں رپلائی کیا، انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بھی نظر آئے گا، جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی، تو آنی تو دنیا میں چاہیے جب ہمیں اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جب دنیا میں ہمیں ایک چیز نظر نہیں آ رہی، جب ضرورت ہے، تو مرنے کے بعد دکھا کے کیا ملے گا؟ اسلام کیوں دکھانا چاہ رہا ہے مرنے کے بعد یہ چیزیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اشکال اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں کہ بھئی یہ کیسا دین ہے جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد سب چیزیں نظر آئیں گی؟ تو مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ ابھی دکھاؤ نا، تاکہ ابھی ہم دیکھ لیں، ایمان لے آئیں، اللہ کو اللہ نظر آ رہا ہے، اس نے اللہ کبھی کہا نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ جنت نہ جہنم نظر، کچھ بھی نہیں آ رہا، اور بولنے مرنے کے بعد نظر آئے گا، تو عمل تو ابھی کرنا ہے، اور دکھا کب رہے ہو؟ مرنے کے بعد۔ تو جب ضرورت ہے اس وقت دکھاؤ نا۔ تو نٹور لال کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا قرآن نے جگہ جگہ جواب دیا ہے، یہی تو بات ہے جو پیغمبر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، دکھا دیں، اگر اللہ یہ دنیا میں چیزیں دکھا دیں تو پھر آزمائش بولو بھائی ختم۔ دیکھی بھی چیزیں تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، جو نظر آ رہی ہیں چیزیں نٹور لال بھائی، ٹھیک ہے، وہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں صغرے کبرے ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے، دلائل اس کا تجزیہ کر کے کوئی صحیح نتیجے پہ پہنچے اور کوئی غلط نتیجے پہ، وہاں انسان کی آزمائش اور وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن بار بار اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے، اللہ اپنی کتاب میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو علامت بنایا ہے، اور علامت ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو چیز کبھی نظر نہیں آتی، اگر وہ نظر آئے تو پھر اس کے لیے علامتوں اور سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ علامت ہے کس کی؟ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کی یہ صفات کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔
تو اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک علامت لگائی ہے سائن بورڈ کے، اسے دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ۔ ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے جسم میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، اس سے گوشت بنتا، اس سے خون بنتا، ادھر ماں نے روٹی کھانا شروع کی، فوراً بچے کی پیدائش پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ دودھ بننا شروع ہو گیا۔ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ سائن بورڈ ہے، علامت ہے جو آپ کو بار بار بتائے گا کہ اس بچے کو کوئی بنانے والا ہے۔ اور ایسے پروگرام جو ماں کے پیٹ میں داخل ماں میں انسٹال کر دیے، اس کا یہ کوئی پروگرامر ہے، یہ خود سے نہیں ہو رہا۔ آپ ایک کمپیوٹر میں ایف کا بٹن دباتے ہیں کی بورڈ پہ تو ایف لکھ کر آتا ہے، ورڈ پیڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ کمپیوٹر کو اتنی سمجھ خود بخود پیدا ہو گئی، یقیناً اس میں کسی سائنسدان نے پروگرامنگ کی ہے، اس میں ونڈو کو انسٹال کیا گیا ہے، اس میں پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے۔ خدا کی قسم ایف کا بٹن دبانے سے سامنے ایف لکھ کر آ جائے، یہ اتنا پیچیدہ سسٹم نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتے ہی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم یہ مشین کمپیوٹر سے کروڑ گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ تبھی آج تک بڑے بڑے ذہین سائنسدانوں نے کمپیوٹر تو ایجاد کر لیا، مگر ایسی مشین ایجاد نہیں کی اب تک کہ وہ بچہ پیدا کرے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے فوراً۔ یہ عجیب بات ہے، کمپیوٹر کو دیکھ کر تو یقین کر لیتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی بڑا ذہین سائنسدان ہے، اور بچے کی پیدائش کو دیکھ کے یقین نہیں کرتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی رب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے۔ نشانیاں وہیں دکھائی جاتی ہیں جہاں اصل چیز دیکھو۔ آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کھائی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کھائی نظر آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں آ رہی ہوتی نظر۔ اگر نظر آ رہی ہوتی تو پھر سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کائنات اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا اور اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہی ہوتا تو پھر اللہ کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے آپ کو پھر اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ پھر ہندوؤں کو بھی اللہ نظر آ رہا ہوتا اور اللہ بھی نظر آ رہا ہوتا۔ جب اللہ نظر آئے گا تو جو آرڈر دے گا وہ تو بہت اچھی طرح ماننا پڑے گا۔ ایس ایچ او صاحب جب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اس آرڈر پر عمل ہونے کے لیے کسی مذہبی اسکالر کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو مذہبی اسکالرز کا مذاق اڑاتے ہیں نا بہت سے غیر مسلم، یہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نشانی تھوڑی ہے۔ تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کیا ہے؟ کھائی۔ اسپیڈ بریکر کا نشان ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے اسپیڈ بریکر نظر نہیں آتا۔ نشانی کیوں لگائی ہوتی ہے؟ کہ جب نظر آئے گا تو پھر بریک کا ٹائم بولو بھائی نہیں ہوگا۔ جب نظر آئے گا تو بریک کا ٹائم، اسی وجہ سے تو نشانی لگائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنی وجود کے لیے اور اپنی قدرت کے لیے، اپنی نشانوں کے لیے کروڑ سائن بورڈ لگا دیے ہیں۔ یہ بتایا کہ ان تمام اس سائن بورڈ کو دیکھ کر اللہ پہ یقین نہیں آتا تو یہ والا سائن بورڈ دیکھ لو، سوکھے چارے سے ہم کیسے گائے کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں تمہارے لیے، یہ سائن بورڈ نظر نہیں آتا۔ سورج کو دیکھو، زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا، کروڑوں سال گزر چکے ہیں اور ایسی انرجی پھینک رہا ہے، کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں سورج جو انرجی پھینکتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں ایٹم بموں کی سے جو انرجی خارج ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ انرجی ایک سیکنڈ میں سورج خارج کر دیتا ہے۔ اتنا ایندھن اس میں کہاں سے آ رہا ہے؟ اور کتنے تناسب سے اللہ نے اس کو زمین کو اس کے گرد گھمایا ہے، اور کتنے کروڑوں سال سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، فرمایا نہ دن رات سے پہلے آتی اور نہ سورج اور چاند آپس میں ٹکراتے ہیں۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے دائرے میں تیرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جسم کے ستارے اور سیارے پیدا کر دیے، لٹو کی طرح ان کو گھما دیا اس نے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے؟ یہ نشانی ہے بھائی۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، فرمایا ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنا بیلنس اور توازن قائم کر کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے ہوائی جہاز کے بارے میں، اڑتا ہوا ہوائی جہاز جا رہا ہو، اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے نا بھائی۔ ہوائی جہاز میں، پلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں
प्लेन जब हवा में उड़ता है तो उसकी बॉडी कोई खास कैलकुलेशन से बनाया गया होता है कि इतनी स्पीड में ये उड़ेगा तो इसकी दुम कैसी हो, इसका जो आगे से सर है वो कैसा हो, पर कितने लंबे हो। आप अगर जहाज के पर छोटे कर दें तो गिर जाएगा, जरूरत से ज्यादा बड़े कर दें तो नुकसान होगा। कोई एक चीज भी हवाई जहाज की बॉडी में ऐसी नहीं होती जो गैर जरूरी हो पूरी। और ये बड़े बड़े इंजीनियरों की मेहनत होती है और ये हजारों साल की इंसान की मेहनत है, उसके बाद जाके उसने हवाई जहाज को हवा में उड़ाया है। एक बैलेंस चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से नहीं उतर सकता, उसको रनवे चाहिए, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए उड़ने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं वलम यरऊ इला तय्र, इन आसमानों पे उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कैसे अपने परों को फैलाए हुए और परों को समेट के हवाओं में उड़ रहे हैं। क्या ये मशीनें खुद ब खुद ईजाद हो गई हैं? बोलो भाई, ये जो हवाओं में परिंदे उड़ रहे हैं, इस मशीनरी को किसी ने डिजाइन नहीं किया, ये ऑटोमेटिक वजूद में आ गई है, इत्तिफाक से वजूद में आ गई है। हवाई जहाज का सिस्टम अल्लाह की कसम इतना पेचीदा नहीं है जितना परिंदों का सिस्टम। एक मक्खी भी छोटा सा परिंदा है, इसके उड़ने की और परों को हिलाने की स्पीड चेक करके देखो, कभी पता चलेगा आपको कितनी स्पीड से अपने, ये हेलीकॉप्टर भी इतनी स्पीड से अपने परों को नहीं घुमाता। और अजीब बात है, ये हवा में रिवर्स भी हो जाते हैं। हवाई जहाज हवा में रिवर्स, बोलो ना यार, नहीं होता, वो रिवर्स नहीं होता। समंदर के एक किनारे से परिंदे हवाओं में उड़ते हैं, एक बर्रे आजम से उड़ते हैं और सफ बस्ता होके दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। कौन है जिसने हवाओं में इनको अपना बैलेंस कायम करना सिखाया? कौन है जिसने हवाओं में इनको कतार में उड़ना सिखाया? कौन है जिसने हवाओं में इनको लाइन में लगना सिखाया? जापान ने सदियों मेहनत करके अपनी कौम को लाइन में लगना सिखाया है, खुद ब खुद वो कौम लाइन में लगना नहीं सीखी। तो हवाओं में जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनको कतार बना के उड़ना, और उनको इतनी तहजीब, क्या उन्होंने जापान की यूनिवर्सिटियों में सीखी है तहजीब? क्या उनको किसी इंसान ने सिखाई है, किसी साइंसदान ने सिखाई है? ये वो निशानियां हैं जिन्हें देखकर अक्लमंद लोग अल्लाह के वजूद पर ईमान लाते हैं, और जिनकी अकलें मस्ख हो चुकी हैं, जिनकी अकलें शहवत परस्ती से अंधी हो चुकी हैं, उन्हें दुनिया की हर चीज नजर आएगी मगर उनको अल्लाह नहीं नजर आएगा, इस कायनात को बनाने वाला नजर नहीं आएगा, और ना वो उसके बारे में सोचने के लिए तैयार होंगे। उन्हें यही एतराज रह गए, मजहबी स्कॉलर ने जन्नत जहन्नम में और अल्लाह में लगा दिया। मजे उड़ाओ, नाइट क्लबों में नाचो गाओ, शराबें पियो और ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारो, इन मौलवियों की मजलिस में मत बैठो। वो यही करते रहेंगे। ऐसे लोगों को कुरान यही धमकी देगा और बिल्कुल बजा देगा, तमत्तउ फइन्न मसीरकुम इलन नार, उड़ा लो मजे, आना तुमने जहन्नम की आग की तरफ है, आना जहन्नम की आग। अल्लाह ने बरहक बनाई है जहन्नम की आग, उसको जहन्नम की आग बनाने का हक है, क्योंकि उसने अपने वजूद और अपने दीन के बरहक होने के इतने दलाइल दुनिया में कायम कर दिए हैं कि उन दलाइल के होते हुए अब किसी के लिए इनकार की गुंजाइश नहीं है। इनकार की गुंजाइश नहीं है आपके पास। इस्लाम ऑप्शनल नहीं है कि जिसका दिल चाहे इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे नहीं करे। ऑप्शनल है दुनिया की हद तक, आखिरत के मामले में नहीं है। आखिरत के मामले में अल्लाह का फैसला है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा किसी भी दीन को फॉलो करोगे फलन युक़बल मिन्हु, मैं आखिरत में कबूल नहीं करूंगा, वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और कामयाबी की जितनी वर्कशॉप कर लो और जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें सुन के सक्सेस हासिल करने की कोशिश करो, अल्लाह फरमाते हैं जब तक इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे, कायनात को बनाने वाले को नहीं मानोगे, उसके हकामात को फॉलो नहीं करोगे, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें सुन के मैं तुम्हें कामयाब नहीं करूंगा। ये खुद भी जहन्नम के ईंधन बनेंगे और तुम्हें भी अपने साथ जहन्नम की आग में धकेलेंगे। ये तुम्हें भी धकेलेंगे जहन्नम में अपने साथ, इसलिए कि अल्लाह ने इस कायनात को अपने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। तुमने इस कायनात में अल्लाह की नेमतों से मजे तो उड़ाए, मगर उस खालिक को पहचानने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं हो तुम उसके लिए। तो अल्लाह ने अपने वजूद की निशानियां भी रखी हैं। जितनी चीजें इस वक्त दुनिया में इजाद हो रही हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई चीजों की कॉपी है। मैं अक्सर बयान में कहता हूं, ये जो वीडियो कैमरा है, ये आपको पता है किस तरह वजूद में आया है? ये इंसानी आंख की क्या है? कॉपी है। ये हमने खुद सुना है, जो वीडियो कैमरे के माहिर इंजीनियर हैं उनसे सुना है, हवाई फायरिंग नहीं है। ये जो लोग मुझे कहते हैं आप हवाला नहीं देते यहां बैठ के, यहां मैं अगर बयान में हवाले किताबें लेके बैठूं तो फिर सिर्फ हवाले ही पेश करता रहूंगा। तो बहुत मुस्तनद डॉक्टरों की और बहुत मुस्तनद इंजीनियरों की तहकीक के बाद मैं कोशिश करता हूं ये मिंबर पे बैठ के कोई बात आपके सामने पेश करूं। ये जो वीडियो कैमरा है, ये किसकी कॉपी है? इंसानी आंख की।
साइंसदानों ने ये देखा कि इंसानी आंख में देखने का अमल कैसे होता है, कैसे देखती है। रोशनी की लहरें टकरा के आप पर आएंगी, फिर वो रिवर्स टकरा के हमारी आंख के पर्दे पे पड़ती हैं, फिर वो बरकी लहरों में तब्दील होती हैं। फिर क्या होता है, फिर अंदर अल्लाह ने एक आलात लगाए हुए हैं, वो उन बरकी लहरों को रिवर्स कर देते हैं। जो प्रोसेस हुआ है ना, उसी को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जब वो रिवर्स करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बनती है, लेकिन उल्टी बनती है, टांगे ऊपर और सर नीचे। दिमाग में अल्लाह ने ये सिस्टम रखा है कि वो उसको क्या कर देता है, सीधा करता है। बेआईनी ही यही नकल की है किसकी, वीडियो कैमरे में। और अजीब बात यह कि इतने साल इंसान मेहनत करते करते आज जाके उसने वीडियो कैमरा इजाद किया है, मगर अभी भी वीडियो कैमरा इतनी साफ वीडियो नहीं बनाता जितनी इंसानी आंख बना रही है। दूसरी बात यह कि इंसानी वीडियो कैमरा एक होता है, इंसानी आंख दो कैमरे एडजस्ट हैं। इनको एडजस्ट करना ये खुद ब खुद मुमकिन, क्योंकि ये जो लेंस हमारे दोनों आंखों में लगे हैं ना, इनमें कुदरत ने एक खास फासला रखा है, जिसकी वजह से हमें एक के दो नजर नहीं आते। जरा सी सेटिंग आउट हो जाए तो एक के कितने नजर आएंगे। आप समझेंगे कि ये जो मिंबर पे बैठ के 4 आदमी क्यों बयान कर रहे हैं आज, आपको ऐसा लगेगा। और ये एडजस्टमेंट किससे हुई है, रोटी से। माँ ने क्या खाया था, बोलो भाई, रोटी खाई थी। रोटी से आंखें भी बनी और अपनी अपनी जगह पे उगना भी शुरू हो गई। और उनके अंदर ये जो कर्निया है हमारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर लफ्ज है इंग्लिश में, इसके लिए मुझे जहन में नहीं आ रहा, अरबी में कर्निया कहते, रेटिना को कर्निया कहते हैं या पता नहीं किसको, बहरहाल एक रेटिना कर्निया अरबी में एक लफ्ज है। बहुत ही ये जो हमारी आंख का काला नुक्ता होता है ना, इस जरा सा आपको पता है कि इसकी सेटिंग थोड़ी सी भी आउट हो जाए तो चश्मा लगता है। वो चश्मा क्या करता है कि जो लहरें आड़ी तिरछी आ रही थी उनको सीधा कर देता है। तो वो चश्मे का जो एक गिलास है जो बहुत ही सादा होता है, क्या वो खुद ब खुद बन सकता है, बोलो ना भाई। क्या वो डार्विन के नजरिए के मुताबिक इर्तिकाई मराहिल तय करते करते खुद आज तक अरब करोड़ों साल में एक गिलास भी ऐसा वजूद में आया, एक गिलास भी, एक शीशा भी ऐसा वजूद में आया? वो जो आपकी आंखों की लहरों को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है वो खुद से नहीं बन सकता। तो वो जहां से लहरें बन रही हैं और जो तस्वीर बनाने वाला कैमरा, वो खुद से कैसे वजूद में आ सकता है भाई? जिस कैमरे को देखकर वीडियो कैमरा कॉपी किया गया है, तो ये फर्स्ट कॉपी बनाना खुद से मुमकिन नहीं है, बनना खुद से मुमकिन नहीं है। तो जिसकी नकल मारी है मेरे भाई, वो खुद से कैसे बन गया? आपने देखा जापान एक मोबाइल फेंकता है मार्केट में, फौरन चाइना उसकी फर्स्ट कॉपी बना लेता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा ये फर्स्ट कॉपी खुद बनी है भाई? फर्स्ट कॉपी भी किसी ने, और फर्स्ट कॉपी बनाना भी किसी माहिर का काम है ये, बल्कि एक नफ्से कॉपी बनाना ही किसी माहिर का काम है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी कॉपी क्यों ना हो। तो मेरे भाई, जब कॉपी करने वाला जो कॉपी कर रहा है वो खुद से नहीं कर सकता, जो जिस असल कैमरे से नकल करके बनाया है, इसको कॉपी किया है, वो असल ओरिजिनल कैसे खुद ब खुद बन गया? वो भी तो किसी ने बनाया है। तो एक निशानी नहीं है, अरब हा अरब, करोड़ हा करोड़ निशानियां हैं इस कायनात में, जो बता रही हैं कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है। और इसकी भी अलामत है कि उसने बेकार नहीं बनाया। अगर हम जन्नत जहन्नम को निकाल दें तो मेरे भाई फिर इसका मतलब है कि उसने हमें बना के छोड़ दिया, जो मर्जी चाहे बोलो भाई, जो मर्जी। मैं पूछूंगा नहीं तुमसे। तो अल्लाह ने अपना तारुफ जिन पैगंबरों के जरिए कराया है, उन पैगंबरों ने अल्लाह के तारुफ के साथ साथ ये भी बताया कि अल्लाह ने हमें बनाया क्यों है, आजमाइश के लिए, कि कौन हिंदू ऐसा है जो अल्लाह की बनी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाए, मगर जब कोई मौलाना साहब तकरीर करें कि आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा, तो वो तकरीर का मजाक उड़ा के कहें कि हमने अल्लाह को देखा नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं है। क्योंकि जब देखेंगे तो वो तो मरने के बाद होगा, तो मरने के बाद देखने का फ़ायदा क्या? अभी दिखाओ, अल्लाह को चाहिए अभी दिखाए। तो अल्लाह ऐसे लोगों को फिर आखिरत में बख्शेगा नहीं। अल्लाह कहेगा इतनी निशानियां मैंने रखी थी, तुझे यकीन नहीं आया। अगर अल्लाह अपने आप को दिखा दे, तो एसएचओ साहब जब अपनी ज़ियारत करा देते हैं तो अच्छे की समझ में आ जाता है, तो जब अल्लाह ज़ियारत कराएगा तो फिर क्यों समझ में नहीं आएगा? क्यों भाई? फिर ये तकरीरों की जरूरत नहीं रहेगी, फिर कुरान के, अल्लाह के कलाम के और पैगंबरों की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आजमाइश ही नहीं रहेगी।
मजा तो उसी वक्त है जब आजमाइश हो। एक तरफ दुनिया की ख्वाहिशात आपको अपनी तरफ खींच रही हो, दूसरी तरफ अल्लाह के हकाम आपको अपनी तरफ खींच रहे हो। आप गैब पर ईमान लाके अल्लाह के दलाइल और निशानियों को देखकर अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर अल्लाह की बातों को फॉलो करना शुरू करो। ऐसी सूरत में फिर अल्लाह जन्नत नहीं दे तो फिर और क्या दे मेरे भाई। तो आप बताओ कि फिर आखिरत में, दुनिया में तो इनाम नहीं मिलता, दुनिया में तो बहुत से अच्छे नाकाम हो जाते हैं और बहुत से खराब कामयाब हो जाते हैं। दुनिया का मामला तो भेड़ चाल है। अगर जन्नत जहन्नम नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह अपने फॉलोअर्स को, अपनी इबादत करने वालों को, अपने लिए कुर्बानियां देने वाले को नवाजता कब है? वो कब उनको नवाजता है? आप कहते दुनिया में नवाजता है। भाई दुनिया में तो ज्यादातर नेक लोग जो है, वो जो अच्छे लोग हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं और करप्ट लोग आगे निकल जाते। दुनिया की लगाम ज्यादातर करप्ट लोगों के हाथ में आज भी, जिन्होंने गरीब को गरीब तर बना दिया और अमीर को अमीर तक तर बना दिया। दुनिया की लगाम, दुनिया। अच्छा, हिंदू ने यह भी एतराज किया कि अगर मुसलमान बरहक है तो इतना पीछे क्यों है, तरक्की में इतना, बोलो भाई पीछे क्यों है? ये ऐसा ही है जैसे मैं उनसे, हिंदुओं से एक सवाल पूछूं कि अगर ये जो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, अबे नहीं, वो जो अभी वजीर आजम बने, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अगर वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी नहीं है तो वजीर आजम क्यों बन गए? इंडिया में मेजॉरिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को, अच्छा क्योंकि मुसलमानों पे बेपनाह जुल्म किया उसने, बहुत ज्यादा जुल्म। समझदार लोग नहीं पसंद करते, मुतासिब हिंदू तो पसंद करेंगे, जो हिंदुओं में एजुकेटेड हैं वो पसंद नहीं करते। लेकिन ये वजीर आजम क्यों बन गए? भाई जुल्म ही की बेस पे, क्योंकि मुतासिब हिंदुओं को अपना कायल करने के लिए मुसलमानों पे क्या किया है? जुल्म किया है। उससे मुतासिब हिंदू समझ रहे कि ये मजहबी आदमी है, लिहाजा। तो दुनिया में जैसे वजीर आजम बनना कामयाबी है, इसी तरह दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना भी कामयाबी समझा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सीधे रास्ते पर हो वो ही साइंसदान भी बनेगा, ये जरूरी नहीं है। कभी अच्छे लोग बन जाते हैं और कभी बुरे लोग बन जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया वो नहीं है जो हम और आप कहते हैं। अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया वो है जो अल्लाह ने मुतय्यन किया। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा बुरा, उसके बाद कोई अच्छा होगा, कोई उसके बाद बुरा होगा। मुसलमान तरक्की में पीछे क्यों है? इसलिए कि मुसलमानों को तरक्की में पीछे रखा गया है। यकीन नहीं आए तो आप अपने जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं उनसे जाके पूछो, जब मुसलमानों की दुनिया में हुकूमत थी उस वक्त मुसलमानों के हालात, हिंदुस्तान में मुसलमान ने 1000 साल हुकूमत की है, उस वक्त हिंदुस्तान के हालात देखो और मुआशी तरक्की देखो और आज कंपेयर करके देखो। अंग्रेज की किताबें गवाही देंगी कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की है उस वक्त हिंदू भी तरक्की में था और सिख भी तरक्की में थे और मुसलमान भी तरक्की में थे और पूरा हिंदुस्तान तरक्की में था। जब अंग्रेज बर्रे सगीर में आया तो बर्रे सगीर की वाट लगना शुरू हुई है और अंग्रेजों की चिमनियां जो गर्म हुई है ना कारखानों की, वो हिंदुस्तान पे गासिबाना कब्जे की वजह से बरतानिया ने तरक्की की है। बरतानिया धोखा दे के अगर हिंदुस्तान पे कब्जा ना करता तो आज बरतानिया नहीं होता। जब सारे वसाइल आपके पास हों तो फिर एजुकेशन भी आपके पास होगी और तरक्की भी, क्योंकि दौलत की वजह से हर चीज को खरीदा जाता है। आपके मुल्क में जितने अच्छे साइंटिस्ट पैदा होंगे, खरीदेंगे कौन? गोरे खरीदेंगे, क्योंकि आप इतनी तनख्वाहें दे नहीं सकते, वसाइल ही नहीं है आपके। मैंने किसी माहिर मईशत ने मुझे बताया, खुद मैंने सुना कि बलोचिस्तान में जो कोयले की कानें हैं इनकी खुदाई पर और यहां से कोयला निकालने पर बैनुल अक़वामी पाबंदी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो माहौल आलूदा होगा। हालांकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कोयला जला के एनर्जी हासिल की जा रही है, तो आपको तरक्की करने दिया नहीं जाता। तो मेरे भाई ये तो दुनिया, तभी तो अल्लाह कहते हैं असल आखिरत है। तो ये जो हिंदू इश्काल करते हैं ना, अगर इस्लाम बरहक मजहब है, मुसलमान सीधे रास्ते पर हैं, तो इतना पीछे क्यों हैं? तो मेरे भाई इसीलिए पीछे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में बहुत सी सियासी तहरीकें अच्छी हैं मगर पीछे हैं। बहुत से लोग एजुकेशन भी है उनके पास, उनको ऊंचे ओहदे पे होना चाहिए था मगर ऊंचे ओहदों पे नहीं है। क्या आपके मुल्क में ऐसा है कि हर एजुकेटेड और हर क्वालिफाइड आदमी आगे पहुंच जाता हो? रिश्वत दे के लोग आगे नहीं पहुंचते। तो जैसे इंडिया में लोग रिश्वत दे के, बहुत से लोग एजुकेटेड हैं वो पीछे हैं और ना अहल आगे है, ऐसे ही पूरी दुनिया में भी ऐसे ही सेटअप चल रहा है। दुनिया को आप दूध का धुला हुआ मत समझें कि ये बड़े नेक हैं, सारी दुनिया बड़ी अच्छी चल रही है। जो भी आपको याद होगा, अक़वाम मुत्तहिदा में कई साल पुरानी बात है, 10-20 साल, अवार्ड मिला अमन का एक ऐसे शख्स को जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बदअमनी फैलाई है। तो अवार्ड अमन कमेटी का नाम सुना है? कहीं से भी अमन झलकता था? अजीब है या नहीं?
تو میرے بھائی یہ دنیا ہے, کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اسی لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟ آخرت کی. تو اگر جنت جہنم کو میرے بھائی نکال دو گے اپنی زندگی سے تو اس کا مطلب یہ دنیا بھیڑ چال ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمتعو, مزے اڑا لو, ظلم کر لو انسانوں پہ, لوگوں کی دولت نچوڑ لو, اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, رشتہ داری توڑ دو, شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے, اولاد باپ کو چھوڑ دے, باپ اولاد کو چھوڑ دے, کر لو یہ سارے کام. پیٹ میں مائیں بچے نہیں ضائع کر رہی ہیں آج کل. انڈیا میں تو یہ مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو کیا وہ بچہ جس کو ماں نے گرا دیا کوئی کیس ہے اس کے خلاف عدالت میں ہوتا ہو؟ بتاؤ میرے بھائی. یہ صرف اسلام ہے جو بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ماں جب اپنے پیٹ میں جو بچے کو ضائع کرے گی, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو زندگی دے کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, بتا. تیرا کوئی کیس کرنے والا نہیں تھا, میں ہوں جو تیرے خلاف عدالت میں کیس خود دائر کروں گا میں. دنیا صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں. کیا کیا کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے. ایک انگریز کی بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. جب گوروں کے, میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا جان کر, جب گوروں کے ہاں یہ قانون بنا کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو ضائع کر سکتی ہے, تو اس قانون پہ ان کے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی کہ بھئی کیوں ضائع کر سکتی ہے. تو زیادہ تر دلائل اس طرف گئے کہ بھئی عورت کو یہ اختیار ہے وہ بچہ جنے یا بولو بھائی نہ جنے. اگر وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حمل کو ضائع بولو بھائی نہیں کر, وہ بھی انسان ہے, اسے بھی دنیا میں آنے کا, جب تک حمل ٹھہرا نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے. جب ایک سلیکشن ہو گئی قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا, اور خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ گئی, ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اس کی, اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو آپ ضائع, وہ اللہ کی مخلوق ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو گوروں کے ہاں جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ اشکال ہوا کہ جب ایک عورت نہیں ماں بننا چاہتی, زبردستی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے, لہذا قانون کیا ہے گرا سکتی ہے. اس پہ کسی گورے ہی نے اعتراض کیا اور باقاعدہ اس کو نیٹ پہ شائع کیا. اس نے کہا کہ ماں کی رسپیکٹ کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس کی آزادی کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تو پیدا ہونا چاہتا بھی ہے یا مرنا چاہتا ہے. یہ انسانوں کے بنے ہوئے قانون ہیں. اس نے کہا کہ یہ انصاف پر مبنی جب ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا, بالغ ہوتا, پھر اس سے پوچھتے کہ بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا. نہیں آنا چاہتا تو گولی مار دیتے, اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے. اس عورت کا تو خیال کیا جا رہا ہے مگر اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا. یہاں تک گورے کے کمنٹس ختم ہوئے, اب میرے کمنٹ شروع ہو رہے ہیں. کیوں ایسا کیا انگریزوں نے؟ اس لیے کہ عدالت میں عورت تو آواز اٹھانے والی ہے اس قانون کے خلاف. اس لیے گوروں نے یہ تو دیکھا کہ ہم اگر عورتوں کو حمل گرانے کی اجازت نہیں دیں گی, عورت عدالت جائے گی, مگر جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ چونکہ نہ احتجاج کر سکتا ہے نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, لہذا قانون بناتے ہوئے اس بچے کی رعایت نہیں کی جا رہی. یہی فرق ہے اسلام میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں. اسلام کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے. جیسے یہ عورت میری مخلوق, اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی میری مخلوق. اس عورت نے اس پیٹ میں اس بچے کو نہیں بنایا, عورت کا پیٹ ہے, بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں جو اس بچے کی تخلیق کر رہا ہوں. جیسے میں نے اس کی ماں کو کسی عورت کے پیٹ میں بنایا تھا, مجھے یہ حق ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی میں کسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں. جیسے اس کی ماں اس عورت کو اگر ضائع کر دیتی بچپن میں یہ ظلم ہوتا, اسی طرح یہ عورت اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو ضائع کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا, اور اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تو اگر آپ قیامت کے قائل نہیں ہیں, جنت جہنم کے قائل نہیں ہیں, پھر میرے بھائی اللہ پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کائنات کو بنا دیا. انڈیا میں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے ہم. کروڑوں بیٹیاں, یہ انہی کے اخباروں کی رپورٹ ہے. کروڑوں لڑکیاں ماری جا چکی ہیں ماں کے پیٹ میں, تبھی انڈیا میں عورتوں کی نسل کم ہو رہی ہے اور مردوں کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. چائنا میں بھی ایسا ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی. کوئی عدالت میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے. حکومت قانون بناتی بھی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جو حکومت قانون بنا رہی ہے وہ خود اپنی بیویوں کو کہہ رہا ہے, جو حاکم ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے گرا دے, کہ میں کہاں سے جہیز دوں گا, میں کہاں سے اس کی تربیت کروں گا. تو میرے بھائی اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے, وہ اسلام میں
وہ نہیں ہے اسلام میں وہ خرابی. میں ان لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھو اسلام کا تعصب کی چادر سے چادر اتار کے مطالعہ کرو, تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو. تم قرآن کا مطالعہ کرو, تم مت سنو ادھر ادھر الٹی سیدھی تقریروں کو. جن غیر مسلموں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے ان کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. اور جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں خاص طور پر انڈیا میں جو بڑے مشہور ہیں, میں نے بعضوں کی اسپیچز سنی ہے, بہت ذہین لوگ ہیں وہ, اور ان کی اسپیچز سے لگتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے خیر خواہ بھی ہیں. 2 نمبری, کیونکہ 2 نمبر آدمی اتنے لمبے عرصے تک اچھی باتیں کر نہیں سکتا. تو مجھے ایک اسپیکر ہیں, ان کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, سندیپ نام ہے ان کا, 2-4 میں نے ان کی اسپیچز سنی ہے, بڑی اچھی اسپیچز کرتے ہیں. جب میں نے ان کی اسپیچز سنی تو مجھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کہ تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہو کر ابھی تک اسلام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, یہ بات ہماری عقل میں ہے. بولو بھائی, میں بامانہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث, اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ بھائی ساڑی عقل چ یہ بات نہیں آتی, اتنے ذہین ہو کے. تو میں نے ان کی اسپیچز سنی, میں نے کہا یار اتنے ذہین آدمی کو اسلام سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آ. تو جتنے یہ اسپیکرز ہیں ان تک کاش میری کوئی یہ دعوت, میری کیا علماء کی دعوت پہنچا دے بھائی, تم تعصب کی سے بالاتر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرو, تمہاری اسپیچز میں اللہ کی قسم جان پیدا ہو جائے گی. کیونکہ آپ کی جتنی اسپیچز ہیں بہت اچھی, مگر اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, آپ ویژن تو بتاتے ہیں مگر اس ویژن کو الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو مرتے ہوئے جب پیچھے زندگی کی طرف دیکھتا ہے نا انسان, تو اگر اچھی زندگی ہو تو پھر خوش ہوتا ہے, اور اگر بری زندگی ہو تو پریشان ہوتا ہے. آخرت سامنے نہیں ہے تو یہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر جو مثال دیتے ہیں نا کہ جب مرتے ہوئے دیکھیں کہ میں کامیاب زندگی گزاری تو یا اچھی زندگی گزاری, کامیاب گزاری ہے تو میں خوش ہوں گا, اور بری گزاری ہے تو میں پریشان ہوں گا. اللہ کی قسم نہ وہ خوش ہوگا نہ وہ پریشان, وہ کہے گا جو گزرنی تھی گزر گئی, اب تو ختم ہو رہا ہوں نا. انسان فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے کبھی بھی خوش نہ غمزدہ ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے. اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی کو لٹکنا ہے, 10 سال سے وہ جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے, اور اس کو بتایا گیا ہے کہ کل تم نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے. آج جب لٹکنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو بتایا گیا کہ تمہاری رہائی کا آرڈر ہو چکا ہے, اب وہ ماضی کو دیکھ کے پریشان ہوگا جو 10 سال جیل میں گزارے, یا فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا جیسے تیسے گزر گئے, آگے کیا ہو رہا ہے میرے لیے, آگے زندگی اچھی ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے, نائٹ کلبوں میں شرابیں پی رہا ہے, ساری اس کی مرضی کی زندگی اور مرضی کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں, ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں, لیکن اسے آ کے بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو اب وہ پاس کا دیکھ کے خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیاب لائف گزاری ہے. بولو بھائی. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اکثر یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو تسلی ہو کے کچھ کر کے گئے ہیں. میرے بھائی نہیں تسلی ہوگی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کر کے گئے ہو یا نہیں کر کے, اب کیا ہو رہا ہے, اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے, فنا ہو رہا ہے. تو آخرت جب سامنے ہوگی کہ میں نے زندگی اچھی گزاری ہے, اب آخرت کیا ہے میری, اب میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں گا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا, جب اللہ سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہوگا تو نے اچھی زندگی گزاری ہے. تو پھر وہ زندگی اگر آزمائشوں میں بھی گزری ہوگی تو اس زندگی کے گزرنے سے پہلے ان آزمائشوں پہ بھی راضی ہوگا. اور اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو میرے بھائی وہ خوشیوں کا مزہ بھی کرکرا ہوگا, اسے پتا ہے کہ یہ چھننے والی خوشیاں ہیں, یہ میرے ساتھ خبر میں جانے والی خوشیاں نہیں ہیں. اسی لیے مسلمان زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں اور غیر مسلموں کی زندگیوں میں زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی ہیں. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. ان غیر مسلموں سے میں کہتا ہوں کبھی آؤ ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ کے دیکھو, تمہیں پتا چلے گا مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون زیادہ ہے, مسلمان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. کیونکہ ہمیں دعا سکھائی ہے جب کوئی غم پہنچے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں, گاڈ کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور مر کے ہم نے جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. اس غم کا وہ ہمیں نعم البدل دے دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل جائے گا. یہ سوچ کے مسلمان کو تسلی ملتی ہے. آپ لوگوں کو تسلی کے جو جملے کہہ رہے ہیں وہ مصنوعی ہیں, وہ صرف ایک آرٹیفیشل خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. ایک مصنوعی خوش ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے.
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کانٹا بھی تمہیں چبھتا ہے تو اس کا قیامت کے دن اللہ نعم البدل دے گا، بدلہ ملے گا قیامت کے دن. تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی یہ دنیا بھی آپ کی سکون میں نہیں گزرے گی، اور آپ اپنی پیدائش کا مقصد ہی آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو میرے بھائی پھر جو آدمی مقصد سے ہی ہٹ جائے وہ کہاں سے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ اور مذہب کو چھوڑ کر اور جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں. وہ تباہیاں کی تو ایک دیکھو نا، انڈیا کی عدالت نے کیا کیا ہے، شادی شدہ عورت کے لیے زنا کو الاؤ کر دیا، گے میرج کو الاؤ کر دیا. یہ معاشرہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اپنے لحاظ سے صحیح کیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی لا اور قانون ہے ہی نہیں، وہ گاڈ کو مانتا ہی نہیں ہے. اسلام ہے جو خدا کا تصور حقیقی معنوں میں پیش کرتا ہے، اور صرف لفظ نہیں کہ بس گاڈ کا لفظ سے متعارف کروا دیا، اس کا انٹروڈکشن بھی کرواتا ہے. اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا، غلط راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا. سیدھے راستے کے صحیح ہونے کے دلائل بھی دیے اور غلط کے غلط ہونے کے دلائل بھی دیے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کو قرآن کے مقابلے میں لا کے اس کو کمپیئر کرنے کی ٹینشن سے ہی اللہ نے ہماری جان بچا لی ہے. فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پہ ڈھانپ لیتا ہے. یطلبہ حثیثا، اور وہ رات اس کو فوراً طلب کر رہی ہوتی ہے، فوراً اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے، اتنی زبردست روشنی ہوتی ہے. اور کیسے ایسا جب یعنی دن کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسے جیسے کوئی کسی کا پیچھا کر رہا ہو نا، تو جیسے ہی وہ دن بوریا بستر گول کرتا ہے فوراً رات اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. یعنی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، جیسے آفس ٹائم ہوتا ہے نا اور لیبر کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، دوسری لیبر آ رہی ہے، پہلے والی جا رہی ہے، تو یہ اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں کہ یہ نکلے تو ہم آئیں. تو اسی طرح کا اللہ نے اس کائنات کا ایک نقشہ کھینچا ہے. فرمایا والشمس والقمر والنجوم، سورج کو بھی اس نے بنایا، چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی ایسا بنایا، مسخرات بامرہ، کہ یہ اللہ کے حکم کے آگے مسخر ہوئے ہیں. جو جس کو آرڈر دیا گیا ہے نا وہ اسی کام پہ صدیوں سے لگا ہوا ہے. الا خبردار سنو، لہ الخلق، اسی کے لیے تخلیق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے سب کو، والامر، اور آرڈر بھی اسی کا ہے. بہت سے لوگ یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے، یعنی خلق ہے، لیکن امر کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بنایا تو ہے لیکن بنا کے چھوڑ دیا، اب اس کے آرڈر نہیں چل رہے بلکہ خود بخود آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا اسی نے سب کچھ بنایا، والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو لے کے چل رہا ہے. وہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اس قدرت کا نتیجہ کیا نکلا کہ بنایا بھی اس نے، چلاتا بھی وہ ہے. ظاہر ہے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، لہذا اپنی حاجات میں اس کو پکارا کرو. دنیا پرست آدمی دنیا کے اسباب کو دیکھتا ہے، اس کی ڈکشنری میں اللہ ہے ہی نہیں، اسے کیا ضرورت کہ وہ اللہ سے دعا مانگے. ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کو پکارا کرو. لیکن اللہ نے 2 شرطیں بیان کر دی. کیا؟ تضرعا، نمبر 1 عاجزی کے ساتھ پکارو، اپنے آپ کو بھکاری سمجھ کے پکارا کرو. دوسرا خفیتاً، چپکے سے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں اصل ہے آہستہ آواز سے، خاموشی سے. یہ جو چیخو پکار کر آج کل ایک فیشن بن چکا ہے نا، ہا ہو ہی ہا، دعاؤں میں بھی ایسے ہو رہا ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. دعا میں بھی آہستہ اور ذکر بھی آہستہ، کیونکہ ذکر بھی دعا ہی ہے ایک طرح کا. تو اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ اس میں اصل یہ ہے کہ وہ آہستہ سے ہوں، خاموشی سے ہوں. الا یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے زور سے بلند آواز سے ذکر کا حکم دیا ہو. چند مقامات ایسے ہیں جہاں بلند آواز سے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، وہ مستثنیٰ ہے ایک عام قاعدے سے. اس کی مثال ہے جیسے آپ نماز میں جب تلاوت کرتے ہیں تو جو جہری نمازیں ہیں، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں اس میں امام پر لازم ہے کہ وہ جہراً قرات کرے، بلند آواز سے تلاوت کرے، اور امام تکبیرات کہے گا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، یہ زور سے کہے گا تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے. تو ایک تو یہ والا موقع مستثنیٰ ہے، اس میں بلند آواز سے تلاوت بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا. دوسرا اذان ہے، اس میں بھی بلند آواز ہوگی، اقامت میں بلند آواز ہوگی. اسی طرح تکبیرات تشریق ہیں، یہ جو بقرعید کے ایام ہوتے ہیں، ایام تشریق، 9 ذی الحجہ
10 ذی الحجہ سے پہلے جو 9 تاریخ آتی ہے نا، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، اس میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے مرد پر لازم ہے کہ وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہاں بھی بلند آواز سے تکبیر کہی جائے گی ایک مرتبہ، اس میں بھی آہستہ نہیں. یہ موقع مستثنی ہے، یعنی خارج ہیں عام قاعدے سے. اسی طرح جب ہم اچھا یہ تکبیرات خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی. جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو احرام میں جو لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے، یہ بھی مرد پر لازم ہے کہ زور سے کہے. وہ جب احرام کے لیے لبیک کہا جائے گا تو یہ زور سے کہنا سنت عمل ہے. تو یہ چند ایک مواقع ہیں جو مستثنی ہیں. اس کے علاوہ شریعت میں جہاں بھی حکم ہے ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے. تو بعض بزرگان دین جو اپنے مریدوں کو بلند آواز سے ذکر کرواتے ہیں تو اس عمل کو سنت سمجھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے ذکر بلند آواز سے کرایا جاتا ہے وقتی طور پر، تاکہ دھیان جو ہے ذکر کی طرف ایک دفعہ لگ جائے. تو جب دھیان لگ جائے گا پھر وہ بلند آواز سے ذکر چھڑوا دیا جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، چیخ و پکار لگی ہوئی ہوتی ہے، باقاعدہ لاؤڈ سپیکر آن کیا جاتا ہے اور پورے محلے کو وہ ذکر سنایا جاتا ہے. اس عمل کے بدعت اور ناجائز ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہمیں اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے. البتہ نارملی جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ ذکر یعنی بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح رات کی جو نمازیں ہیں مغرب سے لے کے فجر تک، اس میں بھی شریعت نے یعنی طلوع آفتاب تک، اس میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخفیۃ اور چپکے سے، انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعا میں بھی حد سے تجاوز مت کرو. حد سے تجاوز کیسے؟ ایک تو یہی ہے کہ چپکے سے نہیں پکار رہے بلکہ شور شرابہ زیادہ کر رہے ہو. جیسے بعض لوگ نا ایکٹنگ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، دعاؤں کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں رونے کے مقابلے ہو رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی ہے، یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. اور دوسرا تجاوز کیا ہے؟ چیخ و پکار کرنا. تیسرا تجاوز حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جو حدیث سے فقہا نے اخذ کیا ہے کہ ایسی دعا مانگنا جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اس طرح سے مانگنا جو بے ادبی میں آتا ہے، ایسی دعا مانگنا بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. مثال کے طور پر آپ اللہ سے یوں دعا مانگیں، اے اللہ مجھے مالی وسعت دے، مجھے کشادہ رزق حلال دے، مجھے سکون والی زندگی دے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دعا مانگیں اے اللہ میں جب صبح اٹھوں تو میرے بٹوے میں 5,000 روپے ڈال دے، اے اللہ میری تنخواہ کم سے کم 3 لاکھ روپے کر دے. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں. اس طرح سے دعا مانگنا، اس طرح ایک روایت میں آتا ہے اس طرح دعا مانگنا یہ تو ٹھیک ہے، اللہ مجھے جنت الفردوس دے، جنت الفردوس کی اعلیٰ نعمتیں دے. لیکن بعض نے اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ جنت میں مجھے دائیں طرف ایک محل دے دے. اب یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے کہ تمہیں اس سے کیا کرنا ہے، دائیں طرف محل، بائیں طرف محل، سامنے محل، پیچھے. جنت الفردوس مانگو تو سب کچھ مل جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں نام لے کے اس طرح مانگنا یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے. یہ بھی دعا میں حد اعتدال سے تجاوز ہے. بعض لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، نوجوانوں کا تو بڑا مسئلہ ہے، اللہ میری فلاں جگہ لازمی شادی کرا دے. یہ بھی غلط ہے. آپ دعا یوں مانگے، اللہ تیرے علم میں اگر فلاں جگہ نکاح تیرے علم میں اگر میرے لیے بہتر ہے تو وہاں مقدر کر دے، ورنہ جہاں تیرے علم میں بہتر ہو وہاں مقدر کر، کیونکہ تیرا علم زیادہ ہے میرا علم کم ہے. تو اس طرح جو ہے نا اسپیسیفک کسی چیز کا نام لے کے اس طرح سے دعا مانگنا جس سے لگے کہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے، آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رزق کی دعا مانگی جائے اللہ سے، اسپیسیفک یہ مانگا جائے کہ اللہ فلاں کمپنی میں میری جاب دلا کے اتنی میری تنخواہ کروا دے. تو اس قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے، احادیث سے، کہ اس طرح کی دعائیں مانگنا بھی ادب کے خلاف ہے اور حد اعتدال سے تجاوز ہے. اسی طرح جو چیزیں عقلاً ناممکن ہیں ان کا مانگنا بھی بے ادبی ہے. مثال کے طور پر آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے جیب میں جو 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس کو سونے کا بنا دے، اس کو ڈالر میں تبدیل کر دے، 5,000 ڈالر نوٹوں میں تبدیل کر دے اس کو. تو یہ بھی بدتمیزی کی زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ ہوتا ہے بعض لوگ اے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے. تو آج مجھے کسی نے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، مجھے کسی نے خود بتایا کہ میرا یہ دعا معمول ہے کہ اے اللہ تو جو ہے مجھے فلانی جگہ پہ ایک پلاٹ دلوا دے
اور اس پہ میرا گھر بنا دے، کچھ اس طرح کے نا لوگ. تو بھائی آپ اللہ سے جو مقصد ہے نا اس کو فوکس کرنا چاہیے. آپ فلاں جگہ پلاٹ کیوں لینا چاہتے ہو، وہ جگہ اچھی ہے، تو آپ یہ دعا مانگو اللہ میرا گھر کسی اچھی جگہ پر ہو. جیسے حدیث میں آتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، تو برکت والا گھر چاہیے مجھے. تو اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. تو چیخنا پکارنا، ہاں دیکھیں کبھی انسان جذبات میں آ جائے اور آواز بلند ہو جائے اس کی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض جگہوں پر مسجدوں پہ ہم نے دیکھا ہے لاؤڈ سپیکر آن کر کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے، وہ مقابلے شروع ہو گئے ہیں اس میں. تو اس لیے اس کو بھی دعا کو بھی ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. مقابلے بازی شروع ہو گئی ہے اس میں، اور ٹیلی ویژن میں بھی بیٹھ کے دعاؤں کے باقاعدہ رونے دھونے کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا، عبادت کو عبادت رہنے دیا جائے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ چپکے سے اپنے رب کو پکارو. انہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. تو دعا میں تکلف جو ہے نا، بناوٹ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. ہاں ایک بناوٹ وہ ہے جو اللہ کو دکھانے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے دعا میں رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لو. تو اللہ سے کہہ دیا جائے اللہ میں یہ کر سکتا ہوں، میرے بس میں ہے، کیونکہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے رونا. تو رونے جیسی صورت اللہ کے سامنے بیان کرنا تاکہ عاجزی جھلکے، یہ چیز تکلف میں نہیں آتی. فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں جب ایک دفعہ اصلاح ہو جائے تو پھر فساد نہ پھیلاؤ. کیا مطلب؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، زمین سے شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، لوگ عبادت پر آ رہے ہیں، جھوٹ سے، زنا سے، یتیم کا مال کھانے سے بچ رہے ہیں. تو جب قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے زمین سے فساد ختم ہو تو پھر جو فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ زیادہ بڑا مجرم ہوگا. تو ایک عام اصول بیان کیا کہ اصلاح کسی معاشرے کی ہو جائے پھر نیگیٹیوٹی پھیلانا، پھر فساد پھیلانا، یہ بڑا جرم ہے. وَدْعُوهُ، اور اپنے رب کو پکارو، خوفاً وطمعا. پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے رب کو پکارو چپکے سے، عاجزی کے ساتھ. یہ دعا میں ظاہری کیفیت ہونی چاہیے، دیکھنے سے جھلک رہا ہو کہ آپ بھکاری ہیں. اب اللہ بتا رہے اندر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. اوپر کا تو بتا دیا کہ اعتدال سے نہیں، اعتدال سے ہٹ کے نہیں مانگو. جیسے ناممکن چیزوں کو مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ مجھے 1000 سال عمر دے دے، یہ بھی ایک ناممکنات میں آتی ہے نا. عام طور پر ناممکنات کا مطلب عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، تو آپ کیوں اللہ سے 1000 سال عمر مانگ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ اللہ میری عمر میں برکت دے دے، مجھے لمبی عمر دے دے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. تو پہلے اللہ نے حکم دیا دعا کے ظاہری آداب، اب دعا کے باطنی آداب. اندر کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ خوفاً وطمعا، خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو. خوف اپنے گناہوں کا ہو اور طمع اللہ کی رحمت کی ہو. اس کنڈیشن میں آپ دعا مانگے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ سورہ سجدہ میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ہمارے جو نیک بندے ہیں رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور لالچ میں. خوف ہے جہنم کا اور لالچ ہے جنت کی. یعنی اپنے اعمال پہ اتنے مطمئن بھی نہیں ہے کہ اب ان کو یقین ہے ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، لہذا ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے. نہ. اور اتنے مایوس بھی نہیں ہے کہ اب وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر اتنے مایوس ہو گئے کہ اب تو ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے ہی نہیں. نہ. حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، مسلمان ہمیشہ درمیانی حالت میں رہتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، مگر ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ نیک عمل ضائع نہ ہو جائے، کہیں نیک عمل کی توفیق نہ ختم ہو جائے. میں آج ایمان کی جس حالت پر ہوں کہیں موت سے پہلے کافر نہ ہو جاؤں. تو یہ سب چیزوں سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے وہ، اور اتنا ڈرتا نہیں ہے کہ عمل ہی چھوٹ جائے، مایوس ہو جائے کہ یار چھوڑو بھائی ہم نے تو جانا ہی جہنم میں. نہ، اللہ سے امیدیں بھی ہیں. تو اسی کنڈیشن میں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے زندگی گزارو. اور حدیث میں خوشخبری سنائی ہے جس کی زندگی اس حالت میں گزری اللہ اسے اس چیز سے بچا لے گا جس کا اس کے دل میں خوف تھا، اور اس جنت میں داخل کر دے گا جس کی اس کو لالچ تھی اور امیدیں تھی. تو اس لیے کبھی بھی اپنے عمل پہ آپ اترائیں نہیں، ڈرتے رہیں کہ یہ عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، گناہ میں اتنے مایوس نہ ہو جائیں کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ اب تو لازمی میں نے جہنم میں جانا ہے. تو ہر وہ عمل، ہر وہ جذبہ جو آپ میں عمل کی موٹیویشن کو ختم کر رہا تھا، اسلام اس جذبے سے آپ کو روک دیتا ہے. تو امیدیں بہت زیادہ لگا کے بیٹھ جانا بھی غلط ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور خوف کا بہت زیادہ غلبہ کر لینا بھی غلط ہے.
اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی کنڈیشن میں اللہ کو پکارا کرو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھا عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اللہ تمہیں جب اس کنڈیشن میں رہو گے نا تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو تم محسنین میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں، وہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دے کے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پہلے ایک ویکیوم بنتا ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں، پھر وہ ویکیوم ٹوٹتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بہت دفعہ ہوا چلتی ہے بارش نہیں ہوتی، بہت دفعہ ہوا بارش ہو جاتی ہے بغیر ہوا کے۔ عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہے تو قرآن ان ہواؤں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بارش بھیجنے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، اور ان ہواؤں کو دیکھو کیسے وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ان کا ویٹ اٹھاتی ہیں، اتنے ٹنوں منو من وزنی بادل ہوتے ہیں، پانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ ہوا کتنی ہلکی چیز ہے مگر کیسے بڑے بڑے پانی کے ٹینکر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ سقناہ لبلد میت، ہم پھر اس بادل کو ہانکتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ آپ زمین کھودیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بنجر پڑی ہوئی ہے۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، ہر طرح کے ثمرات پھر پیدا کر دیتے ہیں ہم۔ کیسے کیسے پھول خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، آپ جنگلوں میں دیکھیں کیسی بیلیں پیدا ہوتی ہیں، کیسے پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے۔ یعنی جس نے بارش کا پروسیس اور زمین میں پودا بننے کا عمل نہ دیکھا ہو، وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس مٹی اور گوبر میں جب پانی ڈلے گا تو یہاں سے خربوزے جیسے خوش ذائقے پھل پیدا ہوں گے، یہاں سے آم جیسے میٹھے خوشبودار پھل پیدا ہوں گے، اسی مٹی کے ملاپ سے انار پیدا ہوگا، اسی مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوگا، ہر طرح میں کیا ہے، اناج بھی پیدا ہو رہا ہے، سبزیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، بیلیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، تناور درخت جو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میری کیسی قدرت ہے، پانی مٹی کے ملاپ سے میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دیتا ہوں، تو یہ جو مردے قبر میں دفن ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کیا میں ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب میں دوبارہ زندہ کروں گا نا تو تمہارے سائنسدان بیٹھ جائیں گے اس کی لاجک پیش کرنے کے لیے۔ اصل میں ایکچولی یہ یوں ہوا ہے جیسے اب وہ لاجک پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ دانے سے پودا اس طرح بنتا ہے، تو اگر یہ عمل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے پھر کیا لاجک پیش کرتے؟ پھر تو کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی سے طرح طرح کے نباتات خدا پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح ہم مردوں کو بھی دوبارہ اس مٹی سے پیدا کر دیں گے۔ منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تحلیل کر کے مٹی بنا دیتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں زندہ کر کے اکھاڑ دیں گے۔ فرمایا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، یعنی ہم تمہیں یہ باتیں بتاتے ہیں شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، یہ دلائل ہم دیتے ہیں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، آگے آیت میں اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک زمین ہوتی ہے طیب مرغوب زمین، پاکیزہ زمین، برکت والی زمین، وہی بارش کا پانی جب اس زمین پہ برستا ہے تو یخرج نباتہ، اس زمین کے نباتات پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، لہلہانے لگتی ہیں، جنگل کے جنگل آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک زمین وہ ہوتی ہے والذی خبوثا، جو خبیث ہوتی ہے، بے برکت ہوتی ہے، لا یخرج الا نکیدا، وہ اگتی نہیں ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، یعنی زمین نکلنے کا مطلب اس کی پیداوار، الا نکیدا، مگر کچھ کچرا، کچھ بہت تھوڑی پیداوار جو خش و خاشاک اور کانٹے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ دو مثالیں دی گئی ہیں کہ اس میں اشارہ دے دیا اللہ نے، اشارہ یہ دے دیا کہ انسان کی بھی ایسی ہی مثال ہے، یعنی یہ اللہ نے زمین کی دو قسمیں بیان کر کے نا آگے بتایا نہیں کہ میں کس کی مثال دے رہا ہوں، کیوں وہ اتنی واضح مثال ہے۔ کیا مطلب کہ جیسے زمین میں پانی برستا ہے تو کیا کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے تو جن کا باطن برکت والا پاکیزہ ہوتا ہے،
ان سے ان کے جسم سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان کے جسم سے خیر کی پیداوار پھوٹ پڑتی ہے، سخاوت اور اللہ کی محبت اور نماز، عبادت، یہ جتنی خیر کی باتیں وہ ساری کے ساری ان سے پھوٹ پڑتی ہیں۔ اور جیسے زمین میں بنجر زمین ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی، اس پہ جتنا مرضی پانی ڈالو تو 2-4 خش و خاشاک بس پیدا ہو جائیں گی۔ تو انسانوں میں بھی اسی طرح ہے کہ بہت سے انسان ہیں جن پر نصیحتوں کی بارش ہوتی ہے مگر ان سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، تو وہ بنجر زمین کی طرح ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، مثالوں کو، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں، یعنی جن کے مزاج میں شکر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے محسن کا پتہ چلے تو ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور جو ناشکرے لوگ ہیں ان کو ان آیتوں سے نصیحت نہیں ہوتی۔